الأجل مولا مولا بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے بیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہے پھر
دفن کے پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، دو بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا، محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے زہرا جہاں گری تھی، لاشا وہاں نہ جائے، زہرا جہاں گری تھی، لاشا وہاں نہ جائے، پھر زخم کھل نہ جائے، زیر کفن حسن کے پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری، قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری، سادات نے دکھائے کچھ نیل جب رسن کے پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے مولا نثار اپنی شمشیر کیوں اٹھائے، مولا نثار اپنی
شمشیر کیوں اٹھائے جب کہ وہ جانشی ہے پیغمبر امن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے تابوت پر حسن کے بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا والشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان محترم عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، آج کی یہ مجلس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ شہادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن المجتبی علیہ السلام پر منعقد ہوئی ہے، اور انشاءاللہ انہی دو بزرگوار معصومین کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے، اس میں ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس کا نام اسلام ہے، جو اللہ کا جعل کردہ، بنایا ہوا، تشکیل کردہ دین ہے، جس کو اللہ نے خود ریکگنائز کیا ہے اور اس کو اپنی سند دی ہے، یہ کہہ کر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
بالتحقیق دین جسے کہتے ہیں وہ بس اور بس اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو سراپا رحمت ہے، اس کا ہر حکم رحمت پر مبنی ہے، اس کے اندر جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، جو آئین تمام انسانوں کے لیے خدا نے معین کیا اور اپنے حبیب کے وسیلے سے عالمین تک اس دین کو پہنچایا، وہ دین سراپا رحمت ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے جو کچھ انسانوں کے لیے معین کیا ہے، ان کی ہدایت کا سامان جو فراہم کیا ہے، اس میں کہیں سے بھی ذرہ برابر ظلم نہیں آ سکتا۔ ولا یظلمون فتیلا، پروردگار کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات اس وقت ثابت کرنے کی نہیں ہے، مگر ضمناً کہ خدا جسے ہم واجب الوجود مانتے ہیں، وہ احد پروردگار، وہ پروردگار کی جس کی صفات اور جس کی ذات ایک ہیں، یعنی صفات عین ذات ہیں، وہ پروردگار ذرہ برابر بھی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظلم جو ہے وہ ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، ایک نقص ہے، اور پروردگار کی ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ تو وہ جو کچھ اپنے بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے بھیجے گا، اس میں بس اور بس فلاح ہوگی، اس میں رحمت ہوگی، اس میں ہدایت ہوگی، اس میں نور ہوگا۔ جب یہ مان لیا کہ اس کی طرف سے جو دین آئے گا، جو آئین آیا ہے، جسے آپ اسلام کہتے ہیں، جو اس کا پرفیکٹ میسج ہے، جس کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی اور انتہا سرکار ختمی مرتبت تک ہو رہی ہے، جس کو غدیر خم میں اس دین کو اکمال ملا، نعمتوں کو تمام کیا اللہ نے، اور اس دین سے کو اپنی رضا دے دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اس دین سے راضی ہوا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ جب یہ سراپا رحمت ہے، اس کا ایک ایک قانون، اس میں ایک ایک حکم، ایک ایک اس کی شرع، جو کچھ بھی اس کے اندر، وہ سب کا سب رحمت میں ڈھلا ہوا ہے، ذرہ برابر اس میں نہ کوئی ظلم ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی کمی ہے، اس لیے کہ خالق اس دین کا اللہ ہے، اور جس کے لیے یہ آئین، یہ دستور حیات بھیج رہا ہے، وہ انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اللہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کی سرشت کو اسی نے بنایا ہے، فطرت کو اسی نے ڈھالا ہے، طبیعت کو اسی نے ڈھالا ہے، لہٰذا وہ اپنی مخلوق کی ایک ایک حرکت سے، اس کی رگ و پے سے، اس کے ذرات کا خالق ہے، اس کے وجود کا خالق ہے، اس کی نفس اور روح اور طبیعت اور فطرت اور خواہشات اور ڈیزائرز اور جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ اس انسان کے لیے کوئی سعادت کا راستہ بتائے گا، کوئی ایک ایسا آئین بھیجے گا کہ جو اس انسان کو اس کے ہدف تک پہنچا دے، اس کو کمال عطا کرے، اس کو آدمی سے انسان بنا دے، اس کو بہترین زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دے، تو اس آئین میں، اس دستور میں، اس قانون میں رحمت ہی رحمت ہوگی، ذرہ برابر ظلم اور فساد اور انتشار نہیں ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ اب وہ جس کے ذریعے یہ دین بھیج رہا ہے، جو اس دین کا لانے والا ہے، جو سراپا رسول ہے، وما محمد الا رسول، جس کی جو مکمل اللہ کا نمائندہ ہے، 100% اس کی طرف سے نمائندہ ہے، اس کی ولایت مطلقہ کا مظہر ہے اس کائنات میں، وہ رسول کہ جو اول مخلوق ہے، جو اول نور ہے، جو اول لوح و کرسی اور قلم ہے، یہ سب
ذات محمد کے استعارے ہیں، وہ بھی سراپا رحمت ہے، جس دین کو لے کے آ رہا ہے وہ بھی رحمت ہے۔ اسی لیے آیت نے بتا دیا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ رسول، اس کی خلقت بھی رحمت ہے، اس کا آنا بھی رحمت ہے، یعنی یہ جب کہیں آ جائے تو وہاں سے جہالتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، بربریت ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، پس مردگی ختم ہو جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، کثافتیں دور ہو جائیں، اور انسان علم کے گہوارے تک آ جائے، انسان شاہراہ حق تک آ جائے، انسان اپنے شرف کو پا لے اور سمجھ لے، اور انسان اس رسول رحمت، رحمت للعالمین کی وسیلے سے اور اس کی تربیت سے اور اس کی شفقت اور محبت سے اپنے ہدف خلقت کو پالے، یعنی اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، اور اس کی جو عبادت کرنا چاہیے، جو اس کی مرضی کے مطابق عبادت ہے، اسے انجام دینے لگے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے لگے اور مخلوقات کے لیے فائدے مند ہو جائے، مخلوقات کو فائدہ پہنچائے، خلق خدا کی خدمت کرے، اپنے فرائض کو ادا کرے، گناہوں سے اپنے کو بچائے، مرضی معبود کے سائے میں زندگی گزارے۔ اور یہ معلوم ہوگا اس رسول کے وسیلے سے، اس کی ہدایات پر عمل کر کے، اس کی ٹیچنگز پر عمل کر کے، اس کے نقش قدم پر چل کے، اس کی اتباع اور پیروی کر کے۔ جب اتنا بڑا سنگین کام اس رسول کو سونپا گیا ہے تو یہ رسول بھی اس رب کی عصمت کا مظہر ہے، اس رب کے صفات کمال و جلال و جمال کا آئینہ بنا ہوا ہے، لہٰذا اس رسول کو بھی مطلق معصوم ہونا چاہیے، اس رسول کو انسان کامل ہونا چاہیے، اس کے پورے وجود کو سراپا رحمت ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے نطق کی بھی گارنٹی لے لی، اس کے فعل کی بھی گارنٹی لے لی، اور اس کو اپنا شاہکار بنا کے اس لوگوں کے درمیان بھیجا کہ دیکھو یہ وہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ اگر اس کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ یہ ہے وہ حبیب میرا کہ جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، یہ ہے وہ شاہکار مخلوق، یہ ہے مخلوق اول، یہ ہے نبی مرسل، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے وہ برگزیدہ نبی کہ جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل، اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا، اس کی ہر جنبش جو ہے وہ رحمت میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس نبی نے جو منشور ہمیں لا کے دیا وہ رحمت میں ڈھلا ہوا ہے، اور آپ اس نبی کی زندگی کو اگر دیکھیں تو اس نبی کی زندگی میں صلح بھی پائی جاتی ہے اور جہاد بھی پایا جاتا ہے۔ صلح میں جہاد کے عنصر ہیں اور جہاد میں صلح کے عنصر ہیں، یعنی جب صلح کیا ہے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک ایسا جہاد کہ جس میں تلوار نہیں ہے مگر اللہ کے لیے کوشش ہے، جد و جہد ہے خدا کے لیے، تاکہ بندگان خدا امن و آشتی سے رہ سکیں، بندگان خدا کو فائدہ پہنچ سکے، قتل و غارت گری بلا وجہ نہ ہو اور مقصد بھی حاصل ہو جائے، رضائے الہی اسٹیبلش ہو جائے، اللہ کا فرمان جاری ہو سکے، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور جہاں پر قتال کی نوبت آ گئی کہ اب تلوار اٹھانا ضروری ہو گیا، حکم خدا آ گیا کہ اب تلوار اٹھا لو، اب بہت صبر کر لیا، اب بہت ان کے ظلم کو جھیل لیا، ان کے تشدد کو برداشت کر لیا،
اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو جواب دیا جائے، ڈیفنس میں جواب دیا جائے، ان کی ظلم کو اور بربریت کو آشکار کیا جائے، کیونکہ اب یہ خود تمہارے اوپر چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، تم کو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ شر کو نیست و نابود کیا جائے، ان ظلم پر مبنی تلواروں کو سرنگوں کیا جائے، ان ظالموں کو ان کی حیثیت بتایا جائے، اور ان کے شر سے، ان کے ظلم سے، ان کے فساد سے بندگان خدا کو محفوظ رکھا جائے اور ان کے ظلم کا سدباب کیا جائے۔ تو یہ تلوار اٹھانا جو رضا الہی میں تلوار اٹھ رہی ہے، معاشرے کے اصلاح کے لیے تلوار اٹھ رہی ہے، بندگان خدا کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھ رہی ہے، اس میں بھی اصلاح کا پہلو موجود ہے، اس میں بھی رحمت کے تقاضے موجود ہیں۔ اگر کہیں صلح حدیبیہ میں صلح کیا ہے اور تلوار کو نہیں اٹھایا ہے تو وہاں بھی رحمت کے تقاضے ہیں، وہاں بھی امن و آشتی کے تقاضے ہیں، وہاں بھی اصلاح و ہدایت کے تقاضے ہیں۔ یعنی یہ رسول جو بھی کرتا ہے وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، وہ انسانیت کو تہذیب سکھانے کے لیے آیا ہے، وہ انسانیت کو تمدن سکھانے کے لیے آیا ہے، وہ انسان کو بتانے آیا ہے کہ دیکھو صلح بھی کرو تو رضا الہی کے لیے کرو، قتال بھی کرو تو رضا الہی کے لیے کرو، نہ ادھر حدود سے تجاوز کرو نہ ادھر حدود سے تجاوز کرو۔ اور اس حدود اللہ کو بتائے گا وہ کہ جو انسان کامل ہوگا، جو شاہکار مخلوق ہوگا، جو نبی اور رسول اور معصوم حجت ہوگا، جو ولی خدا ہوگا۔ لہٰذا اس رسول کے بعد بھی حدود اللہ کو بتانے کے لیے اور حدود اللہ کو بچانے کے لیے ایک عصمت کا سلسلہ رہنا چاہیے کہ جن میں سے ہر ایک فرد مکمل مطلق معصوم ہو، ولی خدا ہو، علم خدا کے خزان ہوں، کہ جو جانتے ہوں کہ حدود خدا کیا ہے، جو جانتے ہوں کہ مشیت الہیہ کیا ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ جو فقط جانتے نہ ہوں بلکہ یہ خود مشیت خدا بھی ہوں، خود ارادہ خدا بھی ہوں، یہ جو کریں وہی خدا نے کیا، یہ جو کہیں وہی خدا نے کہا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے، نہ فقط مکے کے لیے رحمت ہے، نہ فقط مدینے کے لیے رحمت ہے، بلکہ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو خلق کیا رحمت میں، نہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے رحمت بنا کر، یعنی خلقت تو ہے ہی ان کی رحمت کے اندر، ان کا وجود سراپا رحمت ہے، لیکن ہم نے ان کے بھیجنے کو بھی، وہاں سے یہاں آنا بھی رحمت ہے۔ عالم انوار کو چھوڑ کر، اس بلند و بالا مقام عظما کو چھوڑ کر، ہدایت کی خاطر ان بندوں کے درمیان اپنے حبیب کو اللہ بھیج رہا ہے، اور ایسی جگہ بھیج رہا ہے کہ جہاں پر بربریت اپنے عروج پر ہے، ظلم و تشدد اپنے عروج پر ہے، جاہلیت میں رچے بسے لوگ ہیں، ان کو نکال کے ان اندھیروں سے باہر لانا ہے، یعنی ظلمت کے اندھیرے سے، جہالت کے اندھیرے سے، انا پرستی کے اندھیرے سے، نفس پرستی کے اندھیرے سے، شرک و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے، علم کی روشنی میں لانا ہے، انسانیت کی روشنی میں لانا ہے، قربانی سکھانا ہے، نفس کو کچل کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سکھانا ہے، آدمی کو انسان بنانا ہے، جانوروں کو انسان بنانا ہے، ایک ایسے انسان کہ جو ایک دوسرے کا خیال کریں، جو ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں، جن کے ہاتھ دوسروں کے لیے رحمت ہو، جن کے پیر دوسروں کے لیے رحمت ہو، جن کی زبان دوسروں کے لیے رحمت ہو، جن کا کردار، گفتار، رفتار ہر ایک جو ہے وہ رحمت میں ڈھلے ہوئے ہوں، اس لیے کہ یہ نبی یہ رحمت ہے، یہ اس کی تربیتی مشن ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھالے اور سانچے اور ان کی تربیت ایسی کرے کہ یہ سب کے سب اپنی بربریت کو چھوڑ کر، ظلم و جہالت کو چھوڑ کر
علم کی راہ پر آ جائیں۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم الہی ہوں اور اس علم الہی کے شہر کا دروازہ میرا وسیع اور خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جس کو بھی علم چاہیے ہو، من اراد العلم فلیأت الباب، تو وہ اپنی شرافت کا ثبوت دے گا اگر وہ دروازے سے آئے گا۔ لہذا جو بھی دروازے کو بائی پاس کر کے کہیں اور سے آنا چاہے گا تو وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کی سرشت میں ابھی جہالت موجود ہے، اس کی سرشت میں ابھی گندگی اور کثافت اور ڈاکہ زنی موجود ہے، ابھی وہ صحیح سے وہ انسان نہیں بنا ہے، بلکہ وہ نبی رحمت سے رحمت کو نہیں لے رہا ہے، ہدایت کو نہیں لے رہا ہے، اپنے گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اپنے پرانے شرک پر باقی ہے۔ اب جو بھی علی کی دشمنی رکھتا ہے، علی سے جس کو الجھن ہے، علی سے جس کو پریشانی ہے، تو اس نے علی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، اس نے اپنا سب کچھ بگاڑ لیا ہے۔ اس نے علم سے دشمنی کا اظہار کر دیا ہے، اس نے وفا سے دشمنی کا اظہار کر دیا ہے، اس نے شرافت کو دور سے سلام کر دیا ہے۔ یعنی اب جو علی کے در پہ آ جائے وہ شریف بھی ہے اور وہ علم کا متمنی بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، مگر دوسری آیت میں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے کہ جس نے فی الامیین رسولا منہم، انہی امیوں میں سے، یعنی مکے میں رہنے والوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، ان کے درمیان اس کو مبعوث کیا ہے کہ جس کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو آیات الہیہ سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور جب یہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ آیات سن کر نفس کو پاک کرنے کی سٹیج میں آ کر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اب یہ علم و حکمت حاصل کر سکیں، تو اب نبی کی ذمہ داری ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی ان تینوں چیزوں میں بھی رحمت ہی رحمت پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا نبی جو مکے والوں کے درمیان آیا، یہ فقط مکے کے لیے نہیں آیا ہے، اور نہ اس کے اقوال، اس کی تعلیمات، اس کی کتاب مکے اور مدینے یا سرحدوں تک محدود ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی جگہ میں آنا اور کسی کے لیے آنے میں بہت فرق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس حبیب کو بھیجا ہے رحمت بنا کر عالمین کے لیے، اور کن کے درمیان بھیجا ہے؟ مکے والوں کے درمیان۔ اس کا مطلب کہ مکے والوں کے درمیان بھیج کر اس رسول کی رحمت اور اس کی ہدایت اور اس کی ٹیچنگز کو مکے تک محدود نہیں کیا ہے، بلکہ بھیجا ہے ان کے درمیان، مگر عالمین کے لیے اس کی ہدایتیں ہیں، عالمین کے لیے اس کا دین ہے، عالمین کے لیے اس کی کتاب ہے، تا قیام قیامت۔ اب جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، وہ جنات میں سے ہوں کہ انسانوں میں سے ہوں کہ کسی دنیا میں بھی ہوں، ہر ایک کے لیے اس کی سیرت اسوہ ہے، ہر ایک کے لیے اس کی کتاب دستور حیات ہے، منشور الہی ہے، آئین الہی ہے۔ کوئی کتنا بڑا قابل ہو جائے، کتنی ایڈوانس دنیا میں رہتا ہو، وہ 21 سینچری میں ہو کہ وہ 25 سینچری میں ہو کہ وہ 30 سینچری، کسی بھی آج سے 1000 سال کے بعد بھی کوئی صاحب پیدا ہوں جو نہایت ایڈوانس سٹیج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو، تب بھی ان کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب رہے گی، وہ اس قرآن ہی کے محتاج رہیں گے، وہ اس نبی کے ارشادات اور اس کی حکیمانہ زندگی اور سیرت اور گفتار کے محتاج رہیں گے۔ کوئی کتنا ترقی کر لے اس رسول سے کہ
پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ امت نہ نبی کو بناتی ہے، نہ نبی ترقی کر کے نبی بنتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا وجود سراپا رحمت ہوتا ہے، اس کا گفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کی مکمل زندگی ہر ایک کے لیے اسوہ ہوتی ہے، رول ماڈل ہوتی ہے، آئیڈیل ہوتی ہے۔ کسی ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے، کوئی اس کو پڑھانے لگے، کوئی اس کو سکھانے لگے۔ اب یہ جو آخری رسول آیا ہے، یہ تا قیام قیامت تمام امتوں کے لیے، اور جو بھی آنے والے ہیں، کتنے بھی ایڈوانس دنیا کے لوگ ہوں، ان سب کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ یعنی اس کا علم ان کے لیے مشعل راہ اور مشعل ہدایت ہے۔ اس نبی کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کے کمالات، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایتیں، اس کے معجزات، اس کی کتاب سراپا رحمت، سراپا ہدایت، سراپا نور اور سراپا علم ہے، تا قیام قیامت آنے والی امتوں اور لوگوں کے لیے۔ لہٰذا یہ بھیجا تو گیا مکے میں، مگر اس کا قد اتنا بلند ہے کہ اس کی رحمت عالمین کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین ہے تو اس کی شاہکار مخلوق، اول نور، اول وجود رسول اللہ، اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ اور جب حبیب کا یہ عالم ہے تو جو اس حبیب کا وصی ہے اور خلیفہ ہے اور جو اللہ کا ولی ہے، یعنی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اب ان کی امامت بھی مکے اور مدینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نائب ہے رسول اللہ کا کہ جو رحمت للعالمین ہے۔ تو جہاں جہاں منیب کا دائرہ ہوتا ہے وہیں نائب کا دائرہ ہوتا ہے۔ جب یہ نبی یہ رحمت ہے عالمین کے لیے تو اس کا وصی اور ولی رحمت ہے کائنات کے لیے، اور اس کی جب رسالت پورے عالمین کے لیے ہے تو اس کے وصی کی ولایت اور امامت عالمین کے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، جس طرف مجھے آپ کو لے جانا ہے کہ اسی لیے اللہ کے جو منصوص بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اس نے اپنا رہبر بنایا ہے، لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ہادی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، امام بنایا ہے، ولی بنایا ہے، وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ ان کا قیام بھی رحمت ہوتا ہے، ان کی صلح بھی رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے 12 ائمہ ہدا کا سلسلہ لوگوں کو بتا دیا تھا، اسماء مبارکہ تک بتا دیے ہیں۔ انہی میں سے جو دوسرے امام ہیں، امام حسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، جو اپنے نانا کے چہیتے حسن و حسین، جن کے لیے متعدد احادیث معتبرہ اور صحیحہ موجود ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، حسن منی و انا من الحسن۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، ان کا گوشت ہے، میرا پوست ان کا پوست ہے۔ اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو صلح کریں تب بھی امام ہیں، قیام کریں، قتال کریں تب بھی امام ہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ امامان ہیں، یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یعنی بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ صلح کریں تب بھی امام برحق ہیں، کھڑے ہو کر قتال کریں تب بھی امام برحق ہیں۔ اب تھوڑی دیر آپ کو صلح حسن کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت پہ مجلس ختم ہو جائے گی کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ متعدد اعتراضات ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کبھی کبھی اپنے یہاں سے بھی ہونے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ کو اپنے اصول پر باقی رہنا ہے، آپ کے اصول مقدم ہونے چاہیے جو اصول عقائد ہیں، اور یہ اصول ہم کو قرآن اور احادیث صحیحہ سے ملے ہیں۔ یعنی جو
حجت الہی ہوتا ہے، جو منصوص من اللہ رہبر اور ولی اور قائد ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رہبر ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ علم لدنی رکھتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی خلاف مرضی خدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری زندگی ایک ایک سانس مشیت الہی میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ علم الہی کا خزانہ دار ہوتا ہے، اس کے یہاں جہالت، عیب، رجس، برائی، گناہ، عصیان، کسی طرح کی کوئی عیب اور برائی اور کمی اور نقص آ ہی نہیں سکتی اس تک، اس لیے کہ وہ ارادہ الہی کے تحت معصوم ہے، اور اس کو معصوم رکھا گیا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا گیا ہے، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اسی لیے آیہ تطہیر کا پہرا لگا ہوا ہے۔ یہ وہ بندگان خدا ہیں کہ جو علم الہی میں رچے بسے ہوئے ہیں، ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل، ان کا ہر قول حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کہ لوگ سر دھنتے رہیں، عقل جو بڑی بڑی بالغ اور بزرگ عقلیں ہیں، جتنی بڑی ہوں لمیٹڈ ہی رہیں گی، خطا کار ہی رہیں گی، وہ غور و فکر کریں ان رہنمایان الہی پر، ان حجتان خدا کی سیرت پر، ان کے افعال پر، تو اس میں ان کو حکمت ہی حکمت نظر آئے گی۔ یعنی امام معصوم امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے، اس صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ وہ بندگان خدا ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات، یہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فیصلہ لیتے ہیں، کوئی اقدام کرتے ہیں، تو اس میں مرضی الہی کے ساتھ بندگان خدا کی فلاح سامنے ہوتی ہے۔ اگر آپ امام حسن کے حالات کا جائزہ لیں، ان کے دور کے جو حالات ہیں، تو فقیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے وہ خراب حالات پیدا کر رکھے ہیں، لوگوں کو توڑ لیا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو رشوتیں دے کے خرید لیا ہے۔ امام حسن کے ساتھ جو لوگ ہیں، اس کے اندر ان کے سپاہی، اس کے سپائز موجود ہیں، وہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو اس نے توڑا ہے کہ جو بظاہر امام حسن کے ساتھ ہیں مگر بباطن معاویہ کے ساتھ ہیں، یعنی معاویہ کے کارندے ہر جگہ موجود ہیں جو لوگوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں فساد پیدا کر رہے ہیں، امام حسن کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے خطبے کو ٹویسٹ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ امام حسن ہی یہ چاہتے ہیں کہ وہ خلافت کو معاویہ کے حوالے کر دیں، اور اس سے معاذ اللہ ڈر گئے ہیں، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو بدبخت مؤرخ ہے، جو زرخرید غلام ہے معاویہ کا، جو زرخرید غلام ہے بنی امیہ کا، وہ اسی طرح کی باتوں کو لکھ کے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے شکوک ڈال دیتا ہے، جبکہ اگر انالیٹیکل اسٹڈی کی جائے اور ایک نیوٹرل اسٹڈی کی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام حسن نے جو قدم اٹھایا ہے صلح کا، وہ اپنے نانا کی سیرت پر، کہ جیسے صلح حدیبیہ میں آپ نے صلح کر کے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو علمی چوٹ پہنچائی اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، اور ایک ایک بات صلح حدیبیہ میں حکمت اور علم پر مبنی ہے، جس کے فوائد اتنے ہیں کہ اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ بعین وہی سیرت اور وہی اقدام آپ کے فرزند، آپ کے جانشین، خلیفہ برحق، امام معصوم، حجت الہی امام حسن علیہ السلام نے پیش کیا ہے، صلح حسن جسے کہتے ہیں آپ۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ باطل نے آپ کو کاغذ اور قلم دے دیا کہ جو شرائط آپ لکھ دیں وہ ہم ماننے کو تیار ہیں، جیت تو یہیں سے ہو گئی۔ امام حسن نے اپنے خطبے میں ساتھیوں سے اپنے کہا کہ اصلاً تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، اگر تم لوگ راضی ہو، میرے ساتھ ہو، مرضی الہی پر ڈٹ سکتے ہو، اللہ پر توکل کرتے ہو، اپنے امام پر بھروسہ کرتے ہو، تو آؤ ہم اس کا جواب دیں، لیکن اگر تم
خود ہی پریشان ہو، شک و شبہ کا شکار ہو، تمہارے اندر ابھی عقیدہ امامت اور اس پر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ راسخ نہیں ہے، تم مال دنیا بھی دیکھ رہے ہو، تمہارے اندر ایمان کی کمزوریاں ہیں، تم کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی حجت پر تمہیں اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے، تمہارے اندر خوارج والی ذہنیت آ رہی ہے، تو پھر تم صلح کر لو۔ تو تمام لوگوں نے چیخ کر کہا کہ ہمیں صلح چاہیے، صلح چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں، انصاف کا تقاضا، ابھی آپ معصوم اور عصمت کو ہٹا دیں، ایسے موقع پر کہ جب آپ کے پاس گنے چنے انگلی پر لوگ ہوں کہ جو آپ کے مخلص ہوں، خالص آپ کے وفادار و شیعہ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ لاکھوں کے لشکر سے بھیڑ جانا یہ کس صاحب عقل کے نزدیک اچھی چیز ہے؟ کون اسے صحیح قدم مانے گا؟ اور دوسری طرف ان مخلصین کو ساتھ لے کر وہ لوگ کہ جو امام حسن کے ساتھ بظاہر ساتھ ہیں، ان کی اور امت مسلمہ کو خونریزی سے بچا لینا، اللہ کے حکم کو نافذ کروا دینا، حدود خدا کو پامال ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا، اصلاح امت کے لیے قدم کو آگے بڑھانا، فلاح و بہبود کے لیے آگے بڑھنا، اگر ان تمام چیزوں کے لیے صلح کرنا پڑے تو کیا عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان صلح کر کے اتنے فسادات اور انتشار اور نقصانات سے بندگان خدا کو بچا لے جائے اور خود صبر کر لے اور اپنے حق کو عارضی طور پر دنیاوی خلافت جو ہے اس کو عارضی طور پر اس ملعون کے حوالے کر کے بہت بڑا فائدہ امت مسلمہ کے لیے لے لے؟ کیا یہ عمل عقلی طور پر، منطقی طور پر، علمی طور پر احسن، افضل نہیں ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ یہی تو وہ سیاست الہیہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند گرام کی خلافت اگر چلی جائے گی تو معاذ اللہ شاید یہاں سے کچھ کمی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ اہل بیت کی فرد کبھی انہوں نے دنیا کو، دنیا پرستی کو، دولت کو، بیت المال کو خاطر میں یہ لائے ہی نہیں ہیں، یہ ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اب بھی نہیں سمجھا تو اس کی عقل پر ماتم ہے۔ یہ بندگان خدا بس اور بس فلاح انسانی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پستیوں سے نکل کر بلندی تک چلے آئیں، یہ ذلتوں سے نکل کر کمال تک چلے آئیں، ان کی فلاح ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، یہ مرضی خدا کے سامنے زندگی گزاریں، یہ اسلام پر عمل پیرا رہیں، یہ کثافتوں کو اپنے نفس سے دور کریں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دے کر فلاح و بہبودی کو حاصل کریں، خدا کا نظام رائج ہو، خدا کا قانون نافذ ہو سکے۔ بس اور بس یہی خواہش اور یہی کام ہے اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ اپنے نفس کے لیے تو کبھی کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ اسی لیے اللہ نے ان کے نفس پر سند دے دی ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ خالص بندے ہیں اللہ کے، یہ وہ معصوم حجتیں ہیں کہ جو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کا رب اور اللہ چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان محترم، وقت بہت تنگ ہے، میں آپ کو شرائط صلح بتا دوں کہ دیکھیے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جیت اپنی ثابت کر دی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور دیکھو ہمارا جو صلح نامہ ہے، جو شرائط ہیں وہ عدل و انصاف پر بیسڈ ہیں، فلاح و بہبودی پر بیسڈ ہیں، جس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ معاویہ اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ یعنی امام حسن نے بتا دیا کہ معاویہ اور اس کے نمخار اور جو اس کے حواری ہیں یہ سب کتاب خدا اور سنت خدا پر، رسول خدا پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ پہلی شرط ہی رکھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول اللہ، یعنی بالفاظ دیگر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، سنت رسول مجسم کہاں ہے، متعین کہاں ہوگی، کون بتائے گا کہ سنت رسول کیا ہے؟ یہ ان کی اطرت، ان کی معصوم حجتیں اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام بتائیں گے۔ تو پہلی شرط اسلام
کتاب خدا، اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اللہ پر عمل۔ دوسری چیز کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں ہوگا، یہ آپ کا نہ اختیار ہے، نہ یہ آپ کا حق ہے، نہ آپ کو اس پر تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے خلفاء کو منتخب کیا ہے۔ اللہ ہادی چنتا ہے، ہادی بناتا ہے، نبی، رسول، امام، خلیفہ، ولی، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اس کا جاب ہے کہ وہ کسے خلیفہ بنائے، کسے ولی بنائے، کسے رسول بنائے، کسے نبی بنائے، کسے امام بنائے۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیرہ۔ تیسرا کام کہ شام اور عراق اور حجاز و یمن میں سب جگہ لوگوں کے لیے امان ہوگی۔ دیکھیے آپ، جو بھی جہاں بھی مملکت اسلامی ہے اور جہاں بھی ریاست اسلامی ہے، ہر جگہ کے لوگوں کو امن و امان حاصل ہوگی، خونریزی، بربریت، فساد، قتل و غارت نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا قدم ہے، یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ کام ہے امام معصوم کا کہ وہ لوگوں کی فلاح چاہتا ہے، وہ لوگوں کے لیے امان بن جاتا ہے، وہ لوگوں کو دہشت گردی سے، ظلم سے، فساد سے بچاتا ہے اور ان کی اصلاح کی بات کرتا ہے، فلاح کے لیے کام کرتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے، ان کو سعادت اور کامرانی بخشتا ہے۔ چوتھا کام کہ امیر المؤمنین کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہوں گے ان کے جان و مال اور ناموس اور اولاد محفوظ رہیں گے معاویہ کے شر سے۔ پانچواں کام کہ معاویہ حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے خاندان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چھٹی شرط کہ مولا کائنات پر جو سب و شتم ہوتا ہے، جو ان کو نازیبا الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ ان کو گالی دی جاتی ہے، جو معاویہ نے سنت رائج کی تھی، اس کو بند کیا جائے گا۔ تمام تاریخیں کہتی ہیں کہ اس شرط پر معاویہ نے حامی نہیں بھری، تو یہ کہا گیا کہ جہاں پر امام حسن موجود ہوں کم از کم وہاں یہ کام نہ ہو۔ بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ اب گنجائش نہیں ہے وقت میں، لہٰذا یہ وہ صلح نامہ ہے کہ جس پر فریقین نے دستخط کیا اور سائن کیا، مگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ معاویہ نے اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا، عہد نامے کو پھاڑ کے پھینک دیا، تمام صلح کو اپنے پیروں کے تلے رون دیا۔ اور کامل ابن اسیر اور مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ معاویہ نے کہا کہ یہ تو میں نے فقط حکومت حاصل کرنے کے لیے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ یہ صلح اور اس کی شرائط تو میرے پیر کے نیچے رہتی ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ ملعون شخص ہے کہ جس نے اس عہد نامے کو توڑا، اور قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو بھی حدود اللہ سے تجاوز کرے، جو عہد الہی کو پامال کرے، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ ملعون ہے، وہ شخص کہ جو خدا کے خلاف بغاوت پر اڑ جائے، جو حجت الہی کے خلاف بغاوت پر اڑ جائے۔ ہاں عزیزان محترم، ہاں عزاداران محمد و آل محمد، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ یوم ہے کہ جو یوم شہادت رسول اللہ اور یوم شہادت سبت پیغمبر ہیں۔ ہاں رسول اللہ کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، اور آپ کے نواسے اور آپ کے سبت کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ ایک طرف شہادت رسول اللہ ہے کہ جو سردار ہے عالمین کا، جو سید المرسلین ہے، ارے جس نے 23 برس وہ جاں فشانی کی زندگی گزاری، کیا کیا نہیں سہا، کتنے مصائب کہ جو انبیاء پہ الگ الگ تھے وہ سب کے سب رسول اللہ پر آ گئے۔ سب سے زیادہ مصیبت رسول اللہ نے برداشت کی۔ ارے اس امت کے لیے کیا کیا نہیں سہا، مگر کیسی امت نکلی کہ آخر وقت میں نہ قلم دیا نہ کاغذ دیا، بلکہ رسول اللہ کے ذہن اور عقل پر حملہ بھی کر دیا، اور بدترین الفاظ آخری وقت میں ادا کیے
دیے اور اس کے بعد زہر بھی دے دیا. ہاں جب زہر بڑھنے لگا, اپنا کام کرنے لگا, تو رسول کا آخری وقت ہے. روایات کہتی ہیں اہل بیت کی کہ رسول اللہ حضرت زہرا کے ساتھ موجود ہیں. ارے آپ کے زانو پر رسول اللہ کا سر اقدس ہے. بی بی کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی اور آپ کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ کچھ درد میں افاقہ ہو جائے, اور بار بار کوئی دق الباب کر رہا تھا. میں کہتی تھی چلے جاؤ, ارے میرا بابا بڑی کرب میں ہے, اذیت میں ہے, ارے بعد میں چلے آنا, مگر مستقل دق الباب ہو رہا ہے. ہاں یہ سراپا رحمت, ارے رحمت للعالمین. ارے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے اہل بیت پر ظلم کی, اہل بیت پر تشدد کی, ارے اہل بیت کے حق کو پامال کرنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ناگا رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے, بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا جان, ارے کوئی ہے جو مستقل دق الباب کر رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں چلا جا مگر جاتا نہیں ہے. رسول کہتے ہیں زہرا, ارے تیرے در کی یہ عظمت ہے, یہ وہ ہے جو کہیں اجازت نہیں لیتا ہے داخل ہونے کی, ارے یہ ہر جگہ بے دریغ چلا جاتا ہے, مگر یہ تیرے در کی عظمت ہے, ارے تیرے وجود کی برکت ہے کہ یہ ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا ہے. ہائے دنیا کی بیٹیاں بتائیں, ارے فاطمہ اسوہ ہیں, کامل اسوہ ہے, ارے کس بیٹی میں یہ ہمت ہے کہ ملک الموت سے کہے کہ چلا آیا بابا کی روح قبض کر لے. ارے نہ فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی, نہ رسول جیسا باپ دنیا میں آیا. ارے فاطمہ وہ ہیں جو مرضی الہی کو مقدم رکھتی ہیں. ہاں اجازت دیا, ارے ملک الموت آیا, ارے سید و سردار رحمت للعالمین اللہ کا حبیب ارے دنیا سے رخصت ہوا, اس قسمہ پرسی میں رخصت ہوا کہ سب بھاگ گئے تھے. ارے چند ہیں کہ جنہوں نے غسل و کفن, مولا کائنات کے ساتھ چند لوگ ہیں. ارے معصوم کو غسل و کفن دیتا ہے. ہاں عزاداروں, یہ رسول اللہ کی شہادت کا عالم, ارے یہ سراپا رحمت جو دنیا سے چلا گیا, ہاں یہ سبت اکبر کا واقعہ ہے. ارے حسن کی شہادت تو اور دردناک ہے کہ رسول گریہ کنا ہے. آئے میرا بیٹا حسن, ارے یہ وہ معصوم ہے جو امام مسموم ہے, جو پہلا امام ہے جس کو زہر سے شہید کیا گیا. ارے بابا کے فرق اقدس پر تلوار سے حملہ ہوا, مگر زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. ہاں حسن کو ارے ملعونہ جعدہ نے زہر دے دیا. ارے مولا حسن اب وہ عالم ہے کہ پورا جسم ارے سبز ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاں تشت منگایا, ارے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں یہ وہ امام ہے کہ جو کرب کی منزل سے گزر رہا ہے. عزاداروں یہ 28 سفر, ہاں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت, ارے جد کی شہادت سن لی. جد کو بھی زہر سے شہید کیا گیا, ارے سراپا رحمت کو شہید کر دیا گیا. جس نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں, جس نے اتنی صعوبتیں اٹھائیں, امت نے کیا حال کیا جب رسول کو نہ بخشا تو اب علی کو نہ بخشا, ارے فاطمہ کو نہ بخشا, ارے اب حسن کی باری ہے. ہاں مولا حسن ارے دنیا سے رخصت ہوئے, امام حسین نے غسل و کفن دیا. ہاں عزاداروں یہ امام ایک رخ سے اور بہت مظلوم ہے. ارے کسی کے جنازے پر تیر تو نہیں برسائے گئے, مگر مولا حسن کا جنازہ اب جو بقیع کی طرف گیا تو پہلے مزار رسول پر آیا, روضہ رسول پر لایا گیا. ہاں
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، عزادارو دو جملے زحمت کو تمام کیا۔ تمام روایات کہتی ہیں کہ امت مسلمہ کا حال دیکھیں، ملعون مروان بھی موجود ہے، زوجہ رسول بھی چلی آئیں جو جمل میں اونٹ پر آ گئی تھیں، آج خچر پر آ گئیں، اور یہ جملہ مشہور ہے ان کا کہ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، میں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں عزاداروں، اسی کشمکش میں مروان نے اشارہ پاتے ہی ارے تیر اندازوں کو اشارہ کر دیا۔ ہاں مسموم امام جس کے کلیجے کے ٹکڑے پہلے ہو چکے، جو اذیت و کرب میں دنیا سے گیا ہے، ہاں غسل و کفن کے بعد ارے 72 تیر امام کے جنازے پہ آ کے لگے، ارے پھر سے جنازہ واپس ہوا، ہاں زخموں کو صاف کیا گیا، پھر غسل و کفن، ارے اب جو بقیع میں لائے ہیں، اب مولا نے امام حسین نے اب بقیع میں بھیا کو دفن کیا، روتے چلے جا رہے ہیں، اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھیا حسین، ارے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے بھی ہو گئے، ارے آپ کے جنازے پہ تیر بارانی بھی ہو گئی، میں کہوں گا مولا ارے امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کے انصار 72 شہید ہوں گے، اے مولا ارے بھیا حسن کے جنازے پہ تیر لگے، ارے کربلا میں آپ کو اتنے تیر لگائے جائیں گے کہ جسم پر کوئی حصہ سالم نہ بچے گا، ارے شمر کا خنجر ہوگا آپ کا سوکھا گلا۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم